بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تسبیح رمضان کی آج 29ویں نشست ہے۔ 29ویں روزے میں پڑھی جانے والی تسبیح تلقین کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اسم لطیف کا ایک نقش، اس کا طریقہ کار تسخیر خلق کے حوالے سے وہ عرض کروں گا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں 7 درویش آئے اور یہ سب نوجوان تھے اور ان کا تعلق خانوادہ چشت سے ہی معلوم ہوتا تھا۔ تو یہ بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ ہمارے آپس کے کچھ شکوے شکایات ہیں، تو آپ اپنے کسی مرید کو ہمارے ساتھ بھیجئے تاکہ ہم انہیں اپنے شکایات اور شکوے سنائیں۔ تو بابا فرید الدین نے مجھ سے کہا، یعنی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے اور بدر الدین اسحاق سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ دونوں حضرات ان درویشوں کے ساتھ تشریف لے گئے کسی گوشے میں اور ان کی باتیں سننے لگے۔ تو حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک درویش یوں گویا ہوا کہ آپ نے فلاں دن اس طریقے سے بات کہی تھی اور میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں پایا اور میں نے اس طریقے سے جواب دیا۔ دوسرے نے کہا کہ ہاں، آپ نے اس دن جو بات کہی تھی اس معاملے میں آپ حق پر تھے اور میں غلطی پر تھا۔ غرض یہ کہ اس قدر نرمی اور لطافت سے وہ ایک دوسرے سے شکوے شکایات کرنے لگے کہ بدر الدین اسحاق اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پر رقت طاری ہو گئی۔ یعنی خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ مجھ پر اور بدر الدین اسحاق پر رقت طاری ہو گئی کہ اس قدر آپس میں یہ نرمی سے اور لطافت کے ساتھ ایک دوسرے سے شکایات کر رہے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ تو حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ یہ گویا ہماری تعلیم کے لیے یہ لوگ بھیجے گئے ہیں کہ اگر آپس میں کوئی شکر رنجی ہو جائے، کوئی شکوے ہو، شکایات ہو، تو اس کے بیان کا طریقہ اور سلیقہ یہ ہے۔ یہ بات جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو معلوم ہوئی تو بابا فرید الدین نے ارشاد فرمایا کہ شکوے شکایات کے بیان کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ آدمی جب شکایات کرے تو اس کی گردن کی رگ نہیں پھولے، یعنی کہ وہ اس سے غصے کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بیان شکوہ کے آداب میں سے ہے کہ آپ کی گردن کی رگ نہیں پھولنی چاہیے، آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، نہایت نرمی اور لطافت سے آپ کسی سے شکوہ کریں اور ان کو سمجھائیں یا ان سے اس مسئلے کو خود سمجھ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان پاکیزہ ستودہ صفات مشائخ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے تسبیح رمضان کی تلقین سے قبل اسم لطیف کا ایک نقش حرفی، اس کو تسخیر خلق کے حوالے سے استعمال میں لانے کا ایک نہایت ہی آسان طریقہ عرض کر دوں، جو عاملین کے لیے بھی ہے اور عام لوگوں میں سے جو اس کی استعداد رکھتے ہیں، جو لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بآسانی، ان کے لیے بھی ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ نوچندی جمعرات یا عروج ماہ میں جو بھی جمعرات ہو، اس میں پہلی ساعت میں 129 نقوش اسم لطیف کے حرفی لکھنے ہیں۔ اگر کچھ بچ رہے تو اس کے بعد جو ظہرہ کی ساعت آتی ہے پھر اس میں اس کو مکمل کر لیں۔ 129 نقش لکھنے کے بعد پھر 130واں نقش جو آپ لکھیں گے اس کو پھر ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے، اور 129 نقش جو آپ نے لکھا ہوگا اس کو آٹے میں لپیٹ کر کے دریا میں یا تالاب میں، بڑے تالاب میں ڈالیں جس میں مچھلیاں ہوں، یا دریا یا سمندر وغیرہ، نہر وغیرہ میں اس کو ڈال دیں۔ بس یہ ایک دن کا ہی عمل ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے آپ لکھ کر کے دریا میں وہ نقوش ڈال دیں گے اور اسم لطیف کو اپنے پاس رکھ لیں گے۔ پھر 129 مرتبہ روزانہ اسم لطیف اسی دن سے ہی پڑھنا شروع کر دیں۔ جب تک یہ نقش آپ کے پاس رہے گا اور جب تک اسم لطیف آپ پڑھتے رہیں گے، آپ کو تسخیر خلق میسر رہے گی۔ اور یہ عمل تسخیر خلق کے لیے بھی ہے، اور اگر کوئی مخصوص جگہ
اپنا رشتہ کرنا چاہتا ہے اس نیت سے بھی اس کو کرے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی۔ اسی طریقے سے کسی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، بندش ہے، تو وہ اگر کرنا چاہے، یا اس کے والد یا اس کے بھائی، والدہ یا لڑکی خود کرنا چاہے تو وہ خود کرے اس طریقے سے، اور اس میں لطیف کا نقش اپنے پاس رکھ لے، گلے میں ڈال لے، بازو پہ باندھ لے، اور پھر 129 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ رشتے کی ہر قسم کی بندشیں ختم ہو جائے گی۔ کسی کا رزق جیسے بند گیا ہو، بندش ہو گئی ہو، اور روزی میں اس کو برکت محسوس نہیں ہوتی، اس قسم کے بھی شکایات ہو، تو اس میں لطیف کو اسی طریقے سے کر کے آپ اس کا نقش اپنے پاس رکھ لیں گے، 129 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیں گے۔ تو جب بھی ضرورت ہو، اگر کسی کو اس کی حاجت ہو تو اس طریقے سے عمل میں لائے۔ خاص طور پر تو میں نے تسخیر خلق کے حوالے سے، لیکن ضمناً اس کے اور بھی جو فوائد اس سے حاصل ہو سکتے ہیں اس کا بھی ہم نے ذکر کر دیا۔ تو اس کو آپ سب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے۔ اب آئیے تسبیح رمضان تلقین کیے دیتا ہوں۔ تسبیح اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف تین بار پڑھ لیجئے گا۔ پڑھنے کا وقت سحری سے لے کر افطار تک ہے، اس دوران کبھی بھی پڑھ لیجئے، خود بھی پڑھیں، اہل خانہ کو، دوست احباب، رشتہ دار کو پڑھنے کی تلقین کریں۔ آپ کا واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام کا کوئی گروپ ہے اس میں اس کو شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ذکر کی اس مجلس میں جوڑیں، اور جتنے لوگ بھی پورے ماہ تسبیح رمضان کو پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعا ہے کہ آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں، خوشیاں، خیر و عافیت اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ اور آپ سب کے لیے تو وہ خصوصی دعا میں آخر میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کروں گا ہی، لیکن آپ سب بھی فقیر قادری کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع، رزق واسع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔